آگے جو حکومت آئے گی وہ یقینی طور پہ کمزور حکومت آئے گی. معیشت کے بہتر کام کرنے کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت زیادہ ضروری ہے. کوئی بھی سسٹم ہمارے یہاں ملک میں فیل کیوں ہو جاتا ہے؟ سوشل کانٹریکٹ آ گیا, اب آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے, وہ بن گیا ہے, آپ کو اس پر عمل کرنا ہے. اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا میں سمجھتی ہوں اپنی ذات میں انسیکیور ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن نے بھی تاریخی لحاظ سے اگر دیکھیں تو کوئی اتنا زیادہ سیریس نہیں لیا. ہم اکنامک حالات کو صحیح کر لیں گے, آپ ضرور صحیح کریں, مگر کیسے؟ بیسیکلی آپ لوگوں کے ساتھ مذاق کریں, لوگوں کی ذہانت کی توہین کریں. آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ کا مسئلہ ہے, ہم امپورٹ زیادہ کرتے ہیں, ایکسپورٹ کم کرتے ہیں. ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری ابھی چھوٹی ہے, بنگلہ دیش سے بھی کم ہے, ہاف پر ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی, چینل اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ پہلی دفعہ شامل ہو رہے ہیں سلمان لالی صاحب. سلمان لالی صاحب بے انتہا ان کا تجربہ, 13 سال کا تجربہ. ان کا جو سبجیکٹس ہیں وہ پبلک پالیسی, ڈیفینس, انٹرنیشنل پالیٹکس, گلوبل اکانومی. ایک تھنک ٹینکس کے ساتھ ایک کنسلٹنٹ کے طور پہ بھی کام کرتے ہیں, کمانڈ 11 کے ساتھ. اور میری ان سے گپ شپ ہوئی اور مجھ کو بہت مزہ آیا, بیکاز ہی واز سو ویل انفارمڈ, اور اپنے سبجیکٹ پہ ان کی گرپ اتنی تھی کہ میں نے ان سے درخواست کی. and I'm very grateful. Thank you Salman for joining us on this show. بہت شکریہ. I'm so happy that you came. Thank you. اچھا سلمان, ایک بات بتائیے, اس وقت جو الیکشن میں حالات نظر آ رہے ہیں, آگے جو حکومت آئے گی وہ یقینی طور پہ کمزور حکومت آئے گی. وہ ایک الگ بات ہے, فیڈرل کون بنائے گا, یا وہ بھی مکس ہوگی, یا کون سے صوبے میں کون کیا کر رہا ہے. My question is, جب خاص کر انڈیپینڈنس کا ایک بہت ریلا آئے گا, الائنسز بنیں گے, تو ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ از آفن slaughtered at the altar of vested interests. اور ہم لوگ اس وقت اکنامکلی جس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ ہم IMF کے 6 ماہ کے قریب ہمارا بھی ٹائم رہتا ہے, ہمیں ان کی شرائط کو پورا کرنا ہے, تبھی آپ کو ٹرانچ ملے گا. اور اس وقت ہم افورڈ نہیں کرتے کہ ہم قرضوں سے سلپ کر جائیں یا کوئی. آپ کو الیکشن کے بعد کیا نظر آتا ہے؟ پاکستان کے حالات بہتری کی طرف جائیں گے؟ کس طرح جو بھی حکومت ایک کمزور حکومت ہوگی وہ کیسے معاملات کو سنبھال پائے گی؟ دیکھیں, میں اوائڈ کرتا ہوں پریڈکشن کرنا کہ کیا ہوگا, لیکن آئی کین ٹیل یو کہ واٹ نیڈس ٹو بی ڈن. پاکستان کے لیے موجودہ حالات میں, موجودہ ماحول میں اسٹیبلٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. چاہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو, اکنامک اسٹیبلٹی ہو, سیکیورٹی کے لحاظ سے اسٹیبلٹی ہو. یہ 3 جو ایلیمنٹس ہیں یہ انتہائی ضروری ہیں اف وی وانٹ ٹو موو فارورڈ. اگر اکانومی کی بات کریں تو پاکستان کی جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہے, اس کو جو خطرات لاحق ہیں, جن جو فالٹ لائنز ہیں اس سارے اکنامک سسٹم کے اندر, وہ ہم سب کو پتہ ہیں. ہم گزشتہ 1.5-2 سال کے دوران جن مسائل یا جن مشکلات کا سامنا کر چکے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے. ہم ڈیفالٹ کے بہت ہی قریب سے واپس آئے ہیں. تو ایسی سچویشن کے اندر اکنامک اسٹیبلٹی اسٹل آئی ایگری ود یو. اور معیشت کے بہتر کام کرنے کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت زیادہ ضروری ہے. کسی بھی ملک کے اندر, منڈی کے اندر امن و امان کی صورتحال ہونا بہت ضروری ہے. اسینشلی اکنامک پوائنٹ آف ویو سے ایک ملک جو ہوتا ہے وہ منڈی ہوتا ہے, مارکیٹ ہوتا ہے. اس مارکیٹ کے اندر اگر کوئی ڈسٹربنس ہے, چاہے وہ پولیٹیکل ڈسٹربنس ہے, چاہے وہ سیکیورٹی کے لحاظ سے ڈسٹربنس ہے, وہ کافی زیادہ متاثر کرتی ہے. اور معیشت کے بغیر آپ کا ملک سروائیو نہیں کر سکتا. ایک گھر نہیں سروائیو کر سکتا, کوئی ادارہ سروائیو نہیں کر سکتا اگر اس کی فائنینشیل سچویشن ہے وہ جو ہے وہ بری ہو. تو آپ کے ملک کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ آنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے ایک اچھی حکومت بننا وہ بہت زیادہ ضروری ہے, جس کو ریئلائزیشن ہو کہ ان کے سامنے جو جاب ہے وہ ماضی کی طرح نہیں ہے. مطلب that government is not about enjoying the perks and privileges of being ministers and chief ministers and prime ministers. آپ کے سامنے جو جاب ہے وہ بہت سیریس ہے. آپ کو کنسلٹ کرنا پڑے گا ود ایکسپرٹس, ٹیکنوکریٹس, اور آپ کو ایک بڑی سالڈ
पॉलिसी के साथ आगे चलना पड़ेगा जितना अरसा भी आप चला पाते हैं। जो मौजूदा सूरत हाल है, मैं अपना तज्जिया नहीं देता, लेकिन जो मुख्तलिफ समझदार लोग दे रहे हैं, बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े तज्जियाकार, वो ये कहते हैं कि एक वीक गवर्नमेंट होगी, कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, जो मेजॉरिटी है वो किसी एक पार्टी के पास नहीं होगी। तो उस कोलिशन को अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे लेकर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, बिकॉज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं सकते। जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो भी प्रोटेक्ट कोई नहीं कर सकेगा अगर आपकी मैशत का भट्ठा कोई बिठा देता है। तो आई वुड से कि हमें बेसिकली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मामलात को मुस्तहकम रखना बहुत ज़रूरी है। सलमान, ये बताइए, पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी रही, प्राइम मिनिस्टेरियल पार्लियामेंटेरियन गवर्नमेंट भी है और ज़्यादातर यही रही है। व्हाई हैज़ नो गवर्नमेंट सक्सीडेड? कोई भी सिस्टम हमारे यहाँ मुल्क में फेल क्यों हो जाता है? क्या वजह आप समझते हैं? देखें, आपकी तो फील्ड है ये। देखें, सबसे पहले ये है कि आपके मुल्क के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द पीपल एंड द स्टेट जी, और उसके अंदर अवाम का जो स्टेक है वो बड़ा ज़्यादा है। एक रियासत के अंदर वो रियासत के अज्जाए तरकीबी में से एक जुज़्व है, उसके बगैर रियासत नामुकम्मल होती है। जब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट आ गया, अब आपको पसंद है या नहीं है, वो बन गया है, आपको उस पर अमल करना है, आपको उस पर यकीन रखना है मुकम्मल तौर पर। जब आपको उसमें कोई सुकम या कोई खामी आती है तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही एक मैकेनिज्म दिया गया है कि आप उसमें तरमीम कर सकते हैं, तो आप तरमीम करें। प्रॉब्लम सिस्टम के साथ नहीं है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट हो या पार्लियामेंटेरियन सिस्टम हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल को कोई और एक ग्रोह उठेगा, वो कहेगा नहीं जी हमें तो खिलाफत चाहिए। कोई और उठेगा, वो कहेगा नहीं जी हमें तो पाकिस्तान को एमिरेट बनाना है। कोई कहेगा जी हमने किंगडम बनाना है। सो ये स्लोगन्स हैं जो विद टाइम चले जाते हैं। द फैक्ट है कि पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पार्लियामेंट्री निज़ाम मौजूद है, आपने उसी के साथ ही लेकर चलना है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी निज़ाम के सक्सीड होने के लिए उसमें प्रिडिक्टेबिलिटी होना ज़रूरी है, उसके ऊपर जो मुसलसल अमल दरामद है वो होना ज़रूरी है। कॉन्टीन्यूस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम हैज़ टू बी इंश्योर्ड। ये नहीं हो सकता कि आप हर थोड़े अरसे के बाद उसे डिसरप्ट कर दें कि जी हमें ये निज़ाम अच्छा नहीं लगता। मिसाल के तौर पर अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर में लिखा गया है कि जी हम प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट करेंगे। अब वो एक मंशूर के अंदर उन्होंने कह दिया और लोग उसे पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। लोग चाहते हैं कि हम अपने सदूर और अपने प्राइम मिनिस्टर्स को डायरेक्ट वोट देकर करें, लेकिन फिर ये मुबाहिस आ जाएंगे कि जी क्या इससे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो मुतासर होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट उसे अलाउ करेगी, क्या 2/3 मेजॉरिटी इनके पास आने लगी है। एक सवाल तो आपके जवाब से जुड़ा हुआ जी, हमारे यहाँ एक तरीका है, जैसे अभी हमने तो देखा भी है केस इसके ऊपर के जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लवाजमात को नहीं ख्याल में रखा गया पीटीआई ने, लिहाजा उनको वो इलेक्शन दोबारा कराना है। वो रिजेक्ट हो गया क्योंकि ज़ाहिर सारे अनअपोज थे उनके। सवाल ये है कि देखा जाए तो जितनी पार्टियां ले लें, मेरे ख्याल में मासिवाए जमीयत इस्लामी के किसी भी पार्टी में एक्चुअल डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को रखते हुए इलेक्शंस तो नहीं होते। या तो वो हायरार्कल वो एक फैमिली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या वो जैसे इमरान साहब का था कि वन मैन आर्मी है। और इस तरह के जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा, मैं समझती हूँ, अपनी ज़ात में इनसिक्योर होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मेरिट पे कोई आ गया तो हमारी जो बड़ाई है या हमारा जो एक है इख्तिदार वो ना छिन जाए। तो उसका नतीजा क्या होता है, वो अपनी पार्टियों को खुद कमज़ोर कर देते हैं। अच्छे लोग, और हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग सब होते हैं, तो जो वाकई काबिल लोग हैं वो उभर के आ नहीं सकते। आपको पता है, अब जितनी मेहनत एक पार्टी में कर लें, आप किसी के बेटे की या किसी के वो रिश्ते की वजह से जो उसका मकाम है वो आपको नहीं मिलने वाला है। इस चीज़ को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? देखें, बड़े सगीर के अंदर जो जमहूरियत की तारीख है वो इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है।
پاکستان کے اندر تو صورتحال اور بہت زیادہ خراب ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بہت مرتبہ جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اسے ڈیریل کیا گیا. بھارت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ڈیموکریسی چلتی رہی ہے, امپرفیکشنز بھی ہیں اس سسٹم کے اندر. اندرا گاندھی کی ایمرجنسی, وہ کوئی اتنی زیادہ ڈیموکریٹک دور نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود جمہوریت کو اس طرح سے ڈیریل نہیں کیا گیا جس طرح سے پاکستان میں کیا گیا. دوسرا, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کے اندر, وہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں ان کو اتنا سیریس بھی نہیں لیتی, اور الیکشن کمیشن نے بھی تاریخی لحاظ سے اگر دیکھیں تو کوئی اتنا زیادہ سیریس نہیں لیا انٹرا پارٹی الیکشنز کو, ماں سوائے اس ایک کے. دی تھنگ از کہ وہ ایک ٹیکنیکل غلطی تھی ایک جماعت کی جس کے بارے میں آپ نے بات کی ہے. انہوں نے غلطی کی, انہوں نے نئی الیکشنز کروائے, صحیح طرح سے نہیں کروائے. انہوں نے صرف انڈر ٹیکنگ جمع کرا دی کہ ہم نے الیکشنز کروا دی اناؤنس کر کے. آپ ہوتا ہے نا کوئی پریٹینشنز تو ایٹ لیسٹ آپ کو مینٹین کرنی, کوئی پریٹینسز تو مینٹین کرنے پڑے ہیں, کوئی دکھاوا تو کرنا پڑتا ہے. انہوں نے وہ دکھاوا بھی نہیں کیا, خیر وہ ہو گیا. دی تھنگ از کہ ہمارے معاشرے کے اندر ابھی تک جمہوری روایات اس طرح سے جڑ نہیں پکڑ سکیں, اس طرح سے پنپ نہیں سکیں. اگر آپ اپنے ملک کے اندر جمہوریت کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو جمہوریت جب ناکام ہونے لگے تب تک آپ کو مزید جمہوریت لانی ہے, یعنی دوبارہ سے الیکشنز کروانے. آپ کو بار بار الیکشنز, بار بار عوام کے پاس جانا ہے, عوام کو بھی سیکھنے کا موقع دینا ہے کہ ہمارے چند سال پہلے کا جو فیصلہ تھا ووٹ دینے کا, اس کا یہ نتیجہ نکلا, اب ہم نے مختلف نتیجہ کرنا ہے. تو عوام کی گرومنگ, ان کے اندر جمہوریت پر یقین, اور پھر ہمارے سیاستدانوں کے اندر جمہوری روایات کا فروغ, یہ بار بار الیکشن سے اور جمہوری عمل سے ہوگا. دیکھیں آج کے حالات میں بہت سے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں. اس سے پہلے اس سے بہت ہی کم برے حالات کے اندر جو نظام تھا وہ لپیٹ دیا جاتا تھا, لیکن آج ایٹ لیسٹ آپ یہ تو اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک ٹوٹا پھوٹا سے ایک نظام موجود ہے, آئینی نظام موجود ہے. اس میں بہت سی خامیاں, اس کے اندر بہت سی خرابیاں ہیں, وہ آئیڈیل نہیں ہے, لیکن کو نہیں ہوا. اس وقت جو پی ایم ایل این کا نظر آتا ہے کہ پی ایم ایل این از دا فیورڈ پارٹی, اس طرح کہا جائے, لیکن اس کے باوجود جو بھی منشور این وقت پہ پی ایم ایل این نے دیا ہے, اٹ ڈزنٹ ہیو لیگز ٹو اسٹینڈ آن. کوئی ٹھوس نئی بات. ہم اکنامک حالات کو صحیح کر لیں گے, آپ ضرور صحیح کریں, مگر کیسے, اس کی کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے, کوئی ایک ویژن نہیں مجھے اس میں نظر آیا کہ اس میں سٹیپس وہ کیا لیں گے. چلیں موٹے موٹے ہی صحیح. اور اگر انہی لوگوں نے آنا ہے, مطلب بیسک سیل جو ہے وہ یہ بنائیں گے, تو پھر اس ملک کا کیا ہوگا؟ دیکھیں وہی ہوگا جو جس کے خدشات کا اظہار آپ نے اپنے سوال میں کر دی ہے. اصل میں دیکھیں منشور جو ہے, ایک تو وہ کوئی پڑھتا نہیں ہے, سب سے پہلی بات ہے. عوام کے اندر کوئی دلچسپی نہیں ہے منشور پڑھنے کی, اور ہمارے جو صحافی برادری ہے اس کے اندر بھی کوئی رجحان نہیں ہے کہ ہم بہت ہی غور سے وہ منشور پڑھ کر اس پر تجزیہ پیش کریں یا اسے ڈائسیکٹ کریں اور لوگوں کے سامنے رکھیں کہ جی اس منشور کے اندر کیا خامیاں ہیں. اب آپ کو مثال میں نے دی, پاکستان تحریک انصاف کی, ان کے منشور میں تھا کہ جی پرائم منسٹر کا انتخاب جو ہوگا وہ ڈائریکٹ ہوگا. اچھا, اب پیپلز پارٹی کے منشور کے اندر ہے جی ہم 300 یا 200 یونٹ جو ہیں وہ فری دیں گے. کیسے دیں گے بھائی؟ آپ کے ملک کے اندر جو پاور سیکٹر کے اندر آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے. آئی پی پی والوں نے بھی کہا ہے کہ 300 سب کو یونٹ فری, اور پی 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 نے کہا ہے 300 یونٹس فارمرز کو فری. دیکھیں وہی بات ہے نا, نہیں ہو سکتا, ایکچولی انکریکٹ بات ہے, اور ایک میرے خیال میں لغو بات ہے بالکل, کہ آپ کے ملک کے اندر سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے. پاور سیکٹر کے اندر آپ بہت شدید مسائل سے دوچار ہیں ایٹ دا مومنٹ, اور آپ اس طرح کے خواب دکھا رہے ہیں. بیسیکلی آپ لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, لوگوں کی ذہانت کی توہین کر رہے ہیں آپ. دوسری طرف آپ مسلم لیگ نون کا منشور دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نیب کو ختم کریں گے. بھائی پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران تو آپ نے نیب کو مزید فعال کر دیا, اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے منشور میں شامل کرنے سے نیب ختم ہو جائے گا اب تو. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک معیشت کی بات ہے, مجھے توقع تھی کہ یہ تمام جو پارٹیز ہیں ایٹ لیسٹ منشور ایک بہانہ ہوتا ہے یا ایک طرح سے وہ ایک اتمام حجت کے لیے شائع کر دیتے ہیں, لیکن اس کے اندر اکانومی کے اوپر بڑے ہی کنکریٹ سٹیپس کے کوئی نہ کوئی پرپوزلز یا کوئی نہ کوئی تجاویز ضرور ہوں گی. ایسا مجھے نہیں نظر آیا. دیکھیں پاکستان کی اکانومی کے ساتھ نا 2-3 مسائل ہیں.
سب سے پہلے یہ ہے کہ پاکستان کا جو ایکسٹرنل سیکٹر ہے, پاکستان کے جو اکنامک فنڈامنٹلز ہیں وہ متاثر ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مسئلہ ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ کا مسئلہ ہے, ہم امپورٹ زیادہ کرتے ہیں, ایکسپورٹ کم کرتے ہیں, ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری ابھی چھوٹی ہے, بنگلہ دیش سے بھی کم ہے, ہاف پر ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ جس لیول کے اوپر ہیں اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں بائیلیٹرل کبھی قرضے رول اوور کروانے پڑے ہیں چائنا سے, کبھی گلف ممالک سے, اور ہم آئی ایم ایف پروگرام میں بھی اسی وجہ سے ہیں. تو سب سے پہلے تو کسی پارٹی کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ جی ہم کون سے فوری اقدامات کریں گے جو کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو متاثر کیے بغیر پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھا دیں گے, اور کتنے عرصے میں وہ بڑھائیں گے. انکم پہ ہم فوکس کریں, ایکسپورٹ کیسے کریں گے, ہم جو اپنا مال پاکستان کی پروڈکٹس اینڈ سروسز ہیں وہ باہر ہم نے بھجوانی ہے, ہمارے پاس تب ڈالرز آنے ہیں, ہم کیسے وہ کریں گے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی متاثر نہ ہو, اس کی شرائط سے متصادم بھی نہ ہو. ایک یہ بات. دوسری چیز آپ نے یہ بتانی تھی کہ جی پاکستان کا جو سروسز سیکٹر ہے اس کے اندر جو ایکسپورٹ کا شیئر ہے اس کا وہ بہت کم ہے, اسپیشلی آئی ٹی سروسز کا. ایٹ دا مومنٹ بہت سے دنیا کے ممالک ہیں جو صرف اپنی آئی ٹی ایکسپورٹس کی وجہ سے بہت بڑی معاشی طاقتیں بن چکے ہیں, اور جو فیوچر کی ٹیکنالوجیز ہیں اس کے اندر وہ انویسٹ کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کی ایک اہمیت ہے. حتیٰ کہ گلف ممالک بھی اب اس طرف بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں, انویسٹ کر رہے ہیں. آپ کے ملک کے اندر کیا ہے ایکسپورٹس آئی ٹی کی؟ 1-2 ارب ڈالر. یہ تو بڑی شرمناک بات ہے. اس حوالے سے کوئی کنکریٹ پالیسی ہمیں نہیں نظر آتی, کسی کا کوئی ویژن ہی نظر نہیں آتا. تیسرا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا انٹرنل پرابلمز ہیں, فائنینشیل پرابلمز ہیں. ابھی آج کی خبر یہ ہے کہ جو ڈیٹ سیلنگ پارلیمنٹ نے لگائی تھی, آپ کا ایک حد لاگو کی تھی قرضہ جات کی, جی ڈی پی کا ایک خاص پرسنٹیج, وہ حکومت اسے کراس کر چکی ہوئی ہے. یعنی آپ کا جو جی ڈی پی کا ایک سائزبل حصہ ہے اس کے برابر تو آپ کی حکومت نے قرض لے لیا ہے. جی اب یہ وہ مسائل ہیں, آپ کس طریقے سے اسے حل کریں گے, آپ ٹیکسز کیسے کریں گے. اب آپ کے پاس رہ جائے کر صرف نوکری پیشہ افراد رہ جاتے ہیں جس سے آپ ٹیکس لے جاتے ہیں, اور باقی لوگ, ہاں جی, جیسے آج 13 روپے اور کتنے پیسے پیٹرول بڑھ گیا, پیٹرول بڑھا دیا. دیکھیں پیٹرول ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو انٹرنل آپ کے ریونیوز دیکھیں, حکومت جو ہے وہ قرض کیسے اتارتی ہے. حکومت نے جو قرض لیا اس کو اتارنے کے لیے اس کے بعد ریونیو آنا چاہیے. ریونیو کس طرح سے آئے گا؟ آپ کے پاس اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں وہ یا تو ریونیو کمائیں گی, وہ پیسہ وہ استعمال کریں گے, وہ آلریڈی ڈیٹ ہے, بلکہ وہ آپ کے بجٹ ڈیفیسٹ کا سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ بنیادی وہ ہے ارب ہا روپے, کئی 100 ارب روپے ادھر چلے جاتے ہیں. اور دوسرا آپ کے پاس ذریعہ ہوتا ہے ٹیکسز کا. اب ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے آپ کو ایک تو یہ کہ بہت سے سیکٹرز جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں ان کو لے کر آنا ہے. دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اکنامک گروتھ کو کنسسٹنٹلی اوپر رکھنا ہے. یعنی آپ کا یہ نہیں ہو سکتا جیسے پاکستان میں ہوا ہے کہ فوجی حکومت آتی ہے تو آپ کی 7% تک گروتھ ریٹ چلا جاتا ہے, معاشی شرح نمو اوپر چلی جاتی ہے, جی ڈی پی گروتھ, اور جیسے ہی آپ کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ آتی ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے, 3-4 کے اوپر چلا جاتا ہے. آپ کو کنسسٹنٹلی اپنی گروتھ کو مینٹین کرنا پڑے گا. اٹ مینس کہ آپ کو کنسسٹنٹلی پریڈکٹیبل مینر میں اپنی معیشت کو گرو کرنا پڑے گا, یعنی بزنسز اینڈ سروسز کو بڑھانا پڑے گا. جب وہ بڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ ٹیکس کے وہ مواقع پیدا ہوں گے, اور جو میکرو اکنامک سٹیبلٹی ہے, آپ کے جو اکنامک فنڈامنٹلز اگر وہ درست ہوتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ ٹرکل ڈاؤن ہو کر عام آدمی تک پہنچتا ہے. زیادہ بزنسز, زیادہ کاروبار کا مطلب زیادہ روزگار کے مواقع. آپ کے میکرو اکنامک سٹیبلٹی, آپ کے روپے کی قدر کا استحکام اس طرح سے نہیں جیسے 2013 سے 18 میں کیا گیا. ایک بہت بڑی بات ٹیکنیکل جو لوگوں کو نہیں پتا, اس دور حکومت کے اندر سب سے بڑا اس حکومت کا یہ فخر تھا کہ جی ہم نے روپے کی قدر کو مستحکم رکھا, ہم نے ڈالر کو 100 تک کیا. وہ کیسے کیا کہ جی باہر سے آپ نے قرض لیا مہنگے سود پر, آپ نے قرض لے کر وہ مارکیٹ کے اندر پھینک دیا, بیچ دیا, سپلائی کو بڑھایا, ڈیمانڈ کو سپریس کیا, آٹومیٹکلی آپ کا روپے. لیکن اس کی وجہ سے ہم نے کتنے ارب ڈالر قرض لیا. یہ ترکی نے بھی کیا, ابھی ویسے اسرائیل نے بھی ابھی روبل کو سٹیبلائز کرنے کے لیے کیا جب یہ غزہ کی جنگ شروع ہوئی. لیکن یہ ایک لانگ ٹرم سلوشن نہیں ہے. آپ تھوڑے عرصے کے لیے سٹیبلائز کرنے کے لیے کر سکتے ہیں, وہ بھی اس صورت میں جب آپ کے جو فورن ریزروز ہیں وہ اتنے زیادہ ہوں. جب آپ کے پاس پیسے ہی مانگے تانگے کے پڑے ہوئے ہوں آپ کے اسٹیٹ بینک میں, اگر آپ کے پاس پیسے ہی کم ہوں گے آپ وہ سود کہاں سے لوٹائیں گے؟ وہ سود کہاں سے لوٹائیں گے, اور وہ پھر آپ کا قرض بڑھے گا اور آپ کے روپے کی قدر ایونچولی گر جائے گی, جو کہ گری.
ابھی صورتحال یہ ہے کہ ہماری کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر وہ اکنامک ویژن نہیں ہے. اینڈ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دس بیفور دس ریکارڈنگ کہ وین واز دا لاسٹ ٹائم جب پاکستان کے اندر کوئی فائنانس منسٹر ایسا آیا جو اکانومسٹ بھی ہو. آئی وانٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل آف انڈیا. 1991 کے اندر ان کی جو اکنامک سچویشن تھی وہ پاکستان سے زیادہ خراب تھی. 2 ہفتے کی امپورٹس جتنے ان کے پاس پیسے تھے. نرسیما راؤ کی حکومت آئی, اتنی مضبوط حکومت نہیں تھی. اس میں ڈاکٹر منموہن سنگھ اکانومسٹ تھے, وہ فائنانس منسٹر آئے. انہوں نے نیروین سوشلسٹ جو پالیسیز تھیں ان کو ختم کیا, لائسنس کوٹا راج کو ختم کیا, فری مارکیٹ اکانومی کی بنیاد رکھی. اس کے بعد انہوں نے اسی دن شام کو, جس دن انہوں نے وہ بجٹ سپیچ کی, بڑی مشہور بجٹ سپیچ, انہوں نے انڈسٹریل پالیسی کا اعلان کیا. انہوں نے ایسی پالیسی کا اعلان کیا کہ جس سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں اضافہ ہو. اب پاکستان کے اندر ماحول اس طرح کا ہے, امن و امان کی صورتحال, پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور آپ کی اکنامک پالیسیز میں سکم, اس کی وجہ سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی نہیں. آپ کی گروتھ کیسے ہوگی, اسپیشلی وہ سیکٹر جس کے اندر ویشیس سائیکل بیسیکلی جس کے اندر ہم بار بار گھوم رہے ہیں اور بار بار ہم اپنے آپ کو لوری دیتے ہیں منشور کے ذریعے, تقریروں کے ذریعے. لیول پر آ گئے ہیں جی, آگے گنجائش نہیں ہے لوریوں کی. بہرحال بہت شکریہ سلمان صاحب آپ کے پروگرام میں تشریف لانے کا, اور گو کہ آپ لگ بھگ میرے ایک بڑے اچھے دوست بھی ہیں, پروگرام میں میرے آتے رہتے ہیں, آپ جانتے بھی ہوں گے, اکانومسٹ بھی ہیں, شہاب جعفری صاحب, اور وہ بھی بالکل یہی باتیں کرتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں. اور میں ہمیشہ شہاب کو بھی کہتی ہوں, شہاب ڈرا دیتے ہو یار. تو کہتے ہیں میم میں کیا کروں, اصل ریالٹی, ہاں مطلب نمبرز ڈونٹ لائے, تو جو حقیقت ہے میں تو وہی کہوں گا نا. تو آئی کانٹ سے سم تھنگ جو مجھے پتا ہے یہ بات میں غلط کر رہا ہوں. آپ کو ہم دوبارہ بھی تکلیف تھینک یو, مائی پلیجر. خواتین و حضرات, پروگرام آپ کو پسند آیا ہو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ باکس میں کمنٹ ڈالنا نہ بھولیں, سبسکرائب چینل کو ضرور کریں. آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا بیل آئیکن, اس کو پریس کیجئے تاکہ ہم یہ پروگرامز آپ تک لاتے رہیں. خدا حافظ.